بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود حرین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب لوگوں کو خواب کی جو 4 قسمیں ہیں وہ بتاؤں گی۔ خواب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب وہ قسمیں کیا ہیں، وہ کس طرح سے ہمارے خواب میں آتی ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اور جب بھی آپ کو خواب آتے ہیں تو یہ آپ کو 4 تعبیریں، 4 قسمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جو خواب کی پہلی قسم ہے وہ ہے ہماری نفس کی۔ جو ہمارا نفس ہے یعنی جو ہمارا خیال ہے وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ جو بھی ہم دن میں سوچتے ہیں وہ رات میں ہمارے خواب میں آتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی خواب سے اٹھتے ہیں تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، ہم نے اتنے نقصان والا خواب دیکھ لیا۔ تو اصل میں جو یہ پہلی قسم ہے وہ ہمارے خیال کی ہوتی ہے، ہمارے نفس کی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی انسان کا بہت نقصان ہو رہا ہے کسی کاروبار میں اور لین دین میں، اب وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچتا رہ جاتا ہے، اور رات کو جب اس کو خواب آتا ہے تو اس نے اگر خواب میں دیکھ لیا ہے کہ میرا گھر گر گیا ہے یا گھر ٹوٹ گیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اگلے دن ہی کسی پیر کے پاس یا ایسے کسی پیر کے پاس یا ایسے کسی مرشد کے پاس یا کسی بابا کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ میں نے خواب اتنا برا دیکھ لیا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا گھر گر گیا ہے۔ تو دیکھیے یہ اپنے خیال، اپنے نفس کا خواب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی قسم ہے۔ جو آپ سارا دن سوچتے ہیں اسی کے متعلق ہی خواب آتا ہے۔ تو اگر آپ سارا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سنیں گے، ان کا ذکر کریں گے، احادیث، قرآن پاک، نماز پڑھیں گے، تو آپ کو خواب ایسے ہی اچھے آئیں گے کہ آپ خواب میں بھی احادیث وغیرہ سن رہے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے یا قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر سارا ہی دن جو ہے آپ نے اس طرح سے ڈرامے دیکھے ہیں، فلمیں دیکھی ہیں، ناول پڑھے ہیں، اس طرح کی آپ کی معمولات میں آپ نے اپنا وقت گزارا ہے، تو خواب میں بھی وہی ہی سب کچھ آئے گا۔ تو یہ تو ہو گئی خواب کی پہلی قسم۔ اب جو خواب کی دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے شیطان کی طرف سے خواب آتا ہے۔ شیطان کھیلتا ہے ہم سے۔ تو جو دوسری قسم ہے، دوسرا جو خواب ہے وہ آیا شیطان کی طرف سے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ رات کے ٹائم ہماری ناک پہ یعنی انسان کی ناک پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس لیے بیٹھ جاتا ہے کہ اگر اس کو موت آنی ہوئی تو میں اسے گمراہ کر کے ماروں گا۔ تو وسوسے پیدا کرتا ہے ہمارے دماغ میں اس طرح کہ اگر وسوسوں والے کوئی بھی خواب آپ کو آیا ہے تو وہ یہ جو قسم ہے وہ شیطان کی ہے۔ تو صحیح بخاری مسلم میں بھی یہی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے وسوسوں کا یعنی اگر معلوم نہیں بھی ہے کہ یہ خواب کی کون سی قسم ہے، تو جب آپ کو خواب آیا ہے اور آپ نے خواب دیکھا ہے تو پہلے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو اور اس طرح سے کوئی شور مت مچا دیں کہ میں نے ایسا کوئی خواب دیکھ لیا ہے۔ اگر خواب دیکھ لیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے کہ آپ نے دائیں طرف الٹی جانب یعنی کہ 3 بار تھوکنا ہے، اس کے بعد 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنی ہے۔ جو تیسرا طریقہ ہے کہ جو بھی خواب آپ نے دیکھا ہے وہ آپ نے کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 طریقے بتائے ہیں، جب بھی آپ خواب دیکھیں تو ان 3 طریقوں پر عمل کریں۔
اور اس میں کوئی شک کی بنیاد نہیں ہے۔ بے شک جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 طریقے بیان فرمائے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ پہلے جو ہے الٹی جانب یعنی دائیں جانب آپ نے 3 بار تھوکنا ہے، اگر تھوک نہیں بھی آتی تو 3 بار تھو تھو ہی کر دے، اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ آپ نے کسی کو بھی اس خواب کے بارے میں نہیں بتانا۔ اور کیونکہ جو شیطان ہے یہ ہمارے دماغ میں برے خیالات اور وسوسے لاتا ہے، اور جو تیسری قسم ہے خواب کی، پہلی میں نے آپ کو نفس کی بتا دی، دوسری میں نے آپ کو شیطان کی بتا دی، اب جو تیسری ہے وہ فرشتوں کی طرف سے خواب آتا ہے۔ اور اس کا کیا عمل ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے تو آپ نے تعبیر کسی بھی آدمی سے نہیں پوچھنی، کسی ایسے آدمی سے جس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ نے کس سے پوچھنا ہے؟ آپ نے کسی گھر والے سے ذکر نہیں کرنا، کسی ایسے انجان انسان سے ذکر نہیں کرنا، آپ نے جو قرآن حدیث کی روشنی سے خوابوں کی تعبیر جانتا ہو آپ نے اپنا خواب اس کو بتانا ہے، اور وہ بھی جب آپ کو تعبیر بتائے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہ آپ سے کہے گا کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے مطابق جہاں تک میں علم رکھتا ہوں اس کے مطابق مجھے یہی بات سمجھ آ رہی ہے، باقی جو حقیقت ہے بے شک وہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ذات جو تھی انہوں نے بھی خواب دیکھا اور وہ بہت پریشان ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑی چلی آئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں آپ کا گوشت مبارک کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب تو بہت اچھا ہے۔ تو جو پیارے نبی کی چچی ہے وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی وہ کیسے؟ تو کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری فاطمہ میں سے بیٹا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا، وہ آپ کی گود میں کھیلے گا، اس کی تعبیر ہے یہ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت فاطمہ کا بیٹا امام حسن پیدا ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھایا، چچی کو بلایا اور ان کی گود میں امام حسن کو تھما دیا، اور کہنے لگے کہ چچی وہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور خواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھا جو فرشتوں کی طرف سے تھا۔ آپ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہر آدمی نے اپنا جو کرتا ہے قمیض ہے یہ پہنی ہوئی ہے، کسی کا جو کرتا ہے وہ اونچا ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، کسی کا گھٹنے سے نیچے ہے، لیکن جو میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کا ٹخنے تک ہے، یعنی پاؤں کے نیچے تک وہ جو کرتا ہے وہ آ رہا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی دین میں اتنا ہے، کوئی دین میں اتنا ہے، لیکن آپ تو پورا دین میں لپٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ جو خواب فرشتوں کی طرف سے آتا ہے، جو خواب کی میں آپ کو تیسری قسم بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آ گیا ہے اور آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کو بہت جاننے کا ایک ذوق ہے کہ میں معلوم کروں کہ جو مجھے خواب آیا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی، تو کسی بھی انجان کے پاس مت جائیں، جو قرآن حدیث کی روشنی سے خوابوں کی تعبیر کو بتاتا ہو اسی کے پاس ہی جائیے گا۔ اور جو خواب کی چوتھی قسم ہے وہ یہ ہے، وہ خواب اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے جو بالکل سچا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، جو خواب اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے وہ رحمتیں لے کر آتا ہے، وہ خوشخبریاں لے کر آتا ہے، وہ خواب ایسا ہوتا ہے جو آپ کو فائدہ دیتا ہے، وہ خواب ایسا ہوتا ہے جو آپ کی دنیا آخرت کو بدل دیتا ہے، وہ خواب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ بہت خوشی والا ہوتا ہے، وہ بہت خوش کر دینے والا ہوتا ہے، جس سے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی
خواب کی 4 قسمیں جو کہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ خواب کی کون سی 4 قسمیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔